کین وی ڈرا این انالوجی ود افغانستان کے جس کو باقی واقعی کوئی نہیں ریکگنائز کر رہا؟ ماسوائب رشیا نے کر لیا شاید. دو مختلف اس میں انالوجی نہیں ڈرا کی جا سکتی. بالکل نہیں ہے. اچھا ایک اسٹیٹ کی ریکگنیشن ہے, ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے رجیم کی ریکگنیشن. جو افغانستان کو پرابلم پیش ہے وہ بھی آج ہم کلیئر کر دیتے ہیں. وہ رجیم ریکگنیشن کا ایشو ہے. ٹھیک ہے. گورنمنٹ جس کو ہم یعنی ملک کی تو سر افغانستان تو کب سے ریکگنائز ہے, پرانا ملک ہے. ٹھیک ہے. کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے جس نے افغانستان کو ایز اے کنٹری ریکگنائز نہیں کیا. وہ یو این کے ممبر ہے. لیٹس ناٹ اسپینڈ ٹو مچ ٹائم آن اٹ. ٹھیک ہے. لیکن کلیئرٹی کے لیے یہ کہہ دیں کہ یہ رجیم ریکگنیشن کی بات ہے. کہ آیا کہ یہ رجیم لیگل ہے, انٹرنیشنل لاء کے تحت ہے, گلوبل کمیونٹی ایکسیپٹ کرتی ہے. آیا کہ یہ جو رجیم افغانستان میں اس وقت ہے طالبان کی, وہ گلوبل نارمز کو مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے, اور ان کا جو کردار ہے, ان کا جو کانڈکٹ ہے, آیا کہ وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے گلوبل جو کامن ویلیوز ہیں ان کو کرتا ہے یا نہیں کرتا. کیونکہ نہیں کرتا اس لیے ابھی تک ان کو ریکگنائز نہیں کیا گیا. آئی تھنک دس از دا پوائنٹ ان دس ون. وہاں پر کنٹری کی ریکگنیشن کی اب ہم بات کر رہے تھے کہ ایک لارجر ڈائلاگ ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر آج سے کوئی 15 سال پہلے ڈائلاگ امنگ سویلائزیشنز باقاعدہ انیشیٹو لیا گیا تھا, اور شاید اس کا ہیڈ کوارٹر بھی ایران میں ہے. ڈائلاگ امنگ سویلائزیشنز ایران نے انیشیٹ کیا؟ ایران نہیں, وہ یو این کا انیشیٹو تھا. یو این کا انیشیٹو تھا. بہت سے ملکوں نے ریکگنائز کیا. جو ہم باتیں آج کر رہے ہیں وہ آج سے پہلے کچھ ہو چکی ہیں کہ اس کو یوں کیا جائے. لیکن اس وقت سویلائزیشنل اینگل سے تھا, اور سویلائزیشن سے مراد صرف کرسچن جیو اور مسلمان نہیں تھے. اس میں کرسچن بدھز بھی آ جاتے ہیں, ویسٹرن سویلائزیشن, ویسٹرن بھی, اور مسلم سویلائزیشن بھی, ٹھیک ہے, اور چائنیز سویلائزیشن بھی. تو وہ سویلائزیشنل اینگل سے تھا. یہ جو ہے یہ پیور فیتھ کے اینگل سے ہے, چونکہ بات فیتھ کی ہو رہی ہے یہاں پر ریکگنیشن نہ کرنے کی. تو میرے خیال میں یہ ایک موقع ہے اگر یہ اویل ہو سکے. اب اس میں کرنا کس نے ہے, کون کرے گا؟ مسلمانوں کو چونکہ پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ اسرائیل کو ریکگنائز کریں, اور مسلم کنٹری جو ہیں یا سوسائٹی جو ہیں وہ انکمفرٹیبل ہیں اس کے اوپر. اب یہ جو سوسائٹیز ہیں مسلمانوں کی, اس کے اندر جو اکیڈمیا ہے, اس کے اندر جو اسکالرز ہیں, اس کے اندر جو اسٹریٹجسٹ ہیں, اس کے اندر جو پولیٹیشینز ہیں, میرا اپنا انکلوڈنگ ڈپلومیٹس, ڈپلومیٹس بھی, میرا اپنا یہ ہمبل اوپینین یہ ہے, لیٹ می کال اٹ این اوپینین, یہ ہے کہ دس از دا ٹائم ٹو ٹرن دس چیلنج انٹو این اپرچونٹی. یہ ایک چیلنج ہے. ٹھیک ہے. یہ چیلنج جیوز کے لیے بھی ہے, یہ چیلنج کرسچنس کے لیے بھی ہے, اور یہ چیلنج مسلمانوں کے لیے. جیوز میں آپ ریئلائزیشن دیکھ رہے ہیں فار سچ اے تھنگ؟ بالکل ہے. یعنی کہ اتنی مار کھانے کے بعد, یا کوئی چلے مار کھانے کا لفظ نہیں بولتے ہم, سر تھوڑا سا ایسے دیکھیں تاریخ جب آگے چلتی ہے نا تو سبق سکھاتی ہے, تو وہ اس میں ایسے اپرچونٹیز آتی ہیں. بات یہ ہے کہ اس اپرچونٹیز کو کیش ہونا چاہیے. یعنی اسرائیل میں ریئلائزیشن ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے. اچھا, اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا بہت سے اسکالرز ہیں امریکہ میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے, اور وہ بیسیکلی جو ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں ایک جیفری سیکس ہے, جی میں بہت مشہور, سنتا رہتا ہوں ان کو. ہی از اے جو. ہاں, ہی از اے جو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور ہے یہ نوم چومسکی وغیرہ, یہ بھی شاید وہ بھی جو ہوں شاید, لیکن وہ بھی کنفرم نہیں ہے. اچھا, پھر اور بھی جو ان کو ہم سنتے ہیں, روزانہ سنتے ہیں, جو اوپنلی اپوز کرتے ہیں اسرائیل کی پالیسیز کو, نتن یاہو کی پالیسیز کو, اسرائیل کی جو موجودہ رجیم ہے اس کی پالیسیز کو وہ اوپنلی اپوز کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے پچھلے میرے خیال میں 2 ہفتے پہلے یورپین یونین نے ایز اے اینٹی یہ فیصلہ کرنے وہ جا رہے تھے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ مکمل ٹریڈ کا بائیکاٹ کریں, مکمل انویسٹمنٹ کا بائیکاٹ کریں. یورپین یونین, ٹھیک ہے, اور مکمل ڈیفنس کوآپریشن ختم کریں ان کے ساتھ. اور ان کو اور پھر ایک اور بڑی بات کی انہوں نے کہا کہ جتنے بھی اسرائیل رجیم ہے اور ان کے جو ملٹری لیڈرشپ ہے ان کو سب کو ICC کے سامنے پیش کریں. ICC نے تو وارنٹس بھی جاری کیے ہوئے ہیں.
کہ ان کے سامنے پیش کریں. اب جو آپ نے سوال پوچھا کہ کدھر جا رہے ہیں، تو سر گریجولی پبلک اوپینین بلڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور صرف یہ بھی ٹرانسفارم ہوگا. صرف پبلک لیول کے اوپر نہیں ہو رہا، ملکوں کے لیول کے اوپر ہو رہا ہے. چونکہ اسرائیل جو کر رہا ہے، اسرائیل ہیز بیکم اے تھریٹ ٹو اٹ سیلف. نہیں، یہ پرایا بن جائے گا پھر. سر اٹ از مچ مور دین دیٹ. اچھا، میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. سر اسرائیل اپنے لیے ایک خطرہ ہے، ایک امپلوژن جو ہو جائے گی، پالیسیز ہیں ان کی، ہیڈنگ ٹورڈز امپلوژن. جو اس رجیم کی پالیسیز ہیں وہ اسرائیل کی اسٹیٹ کے لیے تھریٹ ہے. نمبر 1. نمبر 2، اسرائیل کی جو پالیسیز ہیں اس وقت، کیونکہ جو بھی رجیم ہوتی ہے آپ رجیم کو تو بلیم کرتے ہو، لیکن الٹیمیٹلی اٹ از دا کنٹری. اچھا، مجھے آپ نے ایک بات یاد کرا دی جیفری سیکس کا کہہ کے، اسرائیل کے اندر کوئی سینر وائسز نہیں ہیں جو چلیں پریویل نہ کریں، لیکن کوئی سینر وائس کبھی سننے میں نہیں آئی ہے کوئی؟ چلیے آپ کا تو اسٹڈی ہے اس کو میں اس میں شامل کر لیتا ہوں، اس کا جواب بھی میں شامل کرتا ہوں. تو اب یہ بھی ہے، یہ مان لیا گیا ہے اور یہ اویئرنیس آ گئی ہے یورپ کے اندر کہ اسرائیل نتنیاہو گورنمنٹ جو ہے یہ الٹرا کنزرویٹو گورنمنٹ ہے، فنڈامنٹلسٹ گورنمنٹ ہے یہ. فنڈامنٹلسٹ میں بہتر اور اس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو بھی تھریٹ ہے، یہ اسرائیل کے لیے بھی تھریٹنگ ہے، اور یہ ویسٹرن سویلائزیشن کے لیے بھی تھریٹ ہے ایک. یہ آپ کوئی 10 دن کی بات ہے، فرانس کے فارمر پرائم منسٹر نے یہ 3 باتیں کہی ہیں کہ اسرائیل کی پالیسیز از اے تھریٹ ٹو اسرائیل، ان کی پالیسیز آر تھریٹ ٹو امریکہ، ان کی پالیسیز آر تھریٹ ٹو یورپ اینڈ دا ہول ویسٹرن ورلڈ. اب یہ بات کافی حد تک کچھ صحیح لگ رہی ہے. اب یہ ویسٹرن ورلڈ کو یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے. اسی کی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اس اپرچونٹی کو آپ اویل کریں. آپ ایک نیرو فوکس نہ کریں کہ صرف مسلمان ملک ان کو ریکگنائز کر لیں تاکہ اسرائیل کا فیوچر سیکیور ہو جائے. اس ریجن میں اس کی جو باقی پالیسیز ہیں کہ وہ ایک گریٹر اسرائیل بنانا چاہ رہا ہے اور وہ فلسطین کو رائٹ نہیں دینا چاہ رہا، اس کو ریکگنائز نہیں کرنا چاہ رہا. ایران کے اوپر اس نے چڑھ دوڑا ہے، امریکہ سے زبردستی ایرانی لابیز نے حملہ کروا دیا ہے، بنکر بسٹرز چلوا دیے، حملہ کروا دیا ہے. اور وہ جو جنگ ہے وہ ریجن میں پھیل چکی ہے پہلے ہی. لیٹس ناٹ بی انوسنٹ. اچھا، وہ کہتے ہیں who plays with fire can burn his fingers، یعنی اس میں تو جب آگ سے کھیلیں گے تو وہ خود کیسے بچیں گے؟ سر یہ تو آگ اور قسم کی ہے. اسرائیل کے پاس ویپنز ہیں، پاکستان کے پاس ویپنز ہیں، چائنا کے پاس ہیں، امریکہ کے پاس ہیں، ایون ایران کے پاس بھی ماٹھے چنگے تو ہیں. چلے ایران ابھی اسٹرگل کر رہا ہے، تو رشیا کے پاس ہیں. اب اگر یہی کانفلکٹ اور سمر کرتا ہے مختلف لیولز کے اوپر، کہ کب تک کرے گا؟ ایسا نہ ہو کہ فرسٹ ورلڈ وار کی طرح، سیکنڈ ورلڈ وار کی طرح ایک گلوبل وار شروع ہو جائے. اس وقت نہ فرسٹ ورلڈ وار میں کسی کے پاس تھا، امریکہ کے پاس تھا صرف ویپن، اور اس کے بعد اب 8 کنٹری اور آ گئے ہیں. اب حالات بدل چکے ہیں. یہ میرے خیال میں گلوبل لیڈرشپ کا ذمہ داری ہے. آج تک گلوبل لیڈرشپ کی فیلئر رہی ہے. یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم سے اس ایشو کو ریزالو نہیں کیا گیا. اگر آج سے 80 سال پہلے یا 50 سال پہلے یا 30 سال پہلے کر لیا جاتا، میاں صاحب ایگزیکٹلی وہی سچویشن ہے جو کشمیر کی ہے. موڈی کے لیے بھی، موڈی صاحب کے لیے بھی، اور جو ہندو فنڈامنٹلسٹ ہیں RSS، جنہوں نے یہ موڈی گورنمنٹ کو پراپ اپ کیا ہوا ہے، جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جس قسم کا نیریٹو وہ بلڈ کرتے ہیں، جس قسم کی ہیٹرڈ ہندوستان سے مسلمانوں کے اگینسٹ نکل رہی ہے باہر، یہی انڈین ہندو مینٹلٹی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جوائن کرنے کو تیار ہے ٹو کل مسلمس. صحیح کہا آپ نے دیکھا ابھی جو لیٹسٹ لانڈ ہوا ایپیسوڈ ہوا پاکستان کے ساتھ، اس میں اسرائیل کے ڈرون بھی تھے، اسرائیل کے ٹیکنیشینز بھی تھے. اب آپ اسرائیل کی پبلک جو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے کہ سینر ایونٹ ہے، تو یہ اسرائیلی پبلک کو بھی یہ سننا ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا، یہ سمجھنا ہوگا کہ کب تک وہ اکیلے رہ سکیں گے. آج تک ان کی اپنا سروائیول بھی سیکیور نہیں کر رہے ہیں. میاں صاحب مجھے یہ بتاؤ، یہ کہاں کی کامیابی، یہ کہاں کی وزڈم ہے، کہاں کی اور یہ کہاں کی وزڈم ہے؟ صحیح بات ہے کہ یعنی کہ یہ آپ کئی اور 50 سال بھی آگے جا کے پھر ذلت کی اور تباہی کا اور زندگی آگے. پھر آپ نے
ایک جو جھگڑا تھا وہ زمین کا تھا. میں موجودہ کی بات کر رہا ہوں, آپ ہسٹری میں نہ جائیں. آپ اس جو لینڈ ڈسپیوٹ ہے اس کو ریلیجن میں ٹرانسفارم ہو گیا اور ایڈیالوجیکل پوزیشنز لے دی گئیں. دنیا پچھلے کئی سو سال سے پریشان ہے اور آپ نے کروسیڈ بھی کروا دیا اس کے اندر ہی, تو دنیا کو ڈیوائیڈ کیا ہوا. یہ وقت آ گیا ہے کہ اب سینر ایلیمنٹس جس طرح آپ نے کہا دے شوڈ پریویل, گیٹ ٹوگیدر اینڈ ہیو اے ڈائلاگ.